پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو، اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ صرف باتیں کرنے سے، صرف نعرے مارنے سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک زندگی میں موجود نہیں ہے تو ہماری زندگی میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع ہمیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں ہماری مدد کرے، تو مدد کے لیے بھی اللہ نے ہمیں سولوشن دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سے کوئی نہ کوئی وقت اللہ کے دین کے لیے نکالنا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ وقت نکالیں گے، اپنی انرجیز کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے، اپنے وقت کو اللہ کے دین پہ لگائیں گے اور اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کرو، یہ سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ قبر کی زندگی میں ہم ثابت قدم رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت آئے گی، قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو قبر کی زندگی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ان سوالوں کا جواب دینے میں ہماری مدد کرے، تو اس کا سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا، آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ جس شخص نے اپنی زندگی کلمے کے مطابق گزاری ہوگی، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، جس نے صرف اللہ کو اپنا خالق مانا ہوگا، جس نے صرف اللہ کو اپنا مشکل روا مانا ہوگا کہ میری ہر مشکل، میری ہر مصیبت، میری ہر پریشانی کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے میں نے مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو اس پیکج کے ساتھ جو جائے گا اس دنیا سے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور ہم آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری عظیم کامیابی ہو جائے، ہم عظیم ترین کامیاب لوگوں میں شامل ہوں، تو اس کا بھی اللہ نے سولوشن دے دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی بہت عظیم کامیابی کو پہنچے گا۔ تو یہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے تمام مشکلات کا، تمام مصیبتوں کا، تمام دنیا کی اور آخرت کی ریکوائرمنٹس کا سولوشن اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو تبھی ہم جا کے ان کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے، تبھی ہم لوگ اس کی برکات کو دیکھ سکیں گے جب قرآن کی آیات ہماری زندگی میں عمل میں آئیں گی۔ لیکن صرف پڑھنے سے برکت تو آ جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، لیکن اس قرآن کے جو اصل فائدہ ہے، اس قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا۔